ناظرین و حاضرین، پارٹ 4 میں ہم نے مدینہ منورہ کے فضائل بیان کیے تھے۔ پارٹ 5 میں آج ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ سے محبت۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین و حاضرین، مدینہ منورہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور آپ کی دعاؤں سے مدینہ منورہ سے آپ کی محبت بالکل عیاں ہے۔ آپ نے بنفس نفیس دعا فرمائی تھی، اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکہ او اشد۔ اے اللہ، مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت سے بھی بڑھا دے، اور آپ کے مستجاب الدعوات ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بہت سی احادیث مدینہ منورہ سے آپ کی محبت پر دلالت کرتی ہیں۔ آپ کا یہ فرمان ملاحظہ کیجئے کہ مدینہ میری ہجرت گاہ ہے، اس میں میرا مستقل گھر ہے اور اسی سے میں اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے باشندے میرے پڑوسی ہیں اور میری امت پر فرض ہے کہ وہ میرے پڑوسیوں کا لحاظ رکھیں۔ اس حدیث سے محبت کے جذبات صاف ظاہر ہو رہے ہیں، جو کہ محتاج دلیل و تشریح نہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث اس محبت کو صراحتاً بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ کے در و دیوار پر نظر پڑتی تو آپ مدینہ منورہ کی محبت کی وجہ سے اپنی اونٹنی کو تیز چلاتے، اور اگر کسی دوسرے چوپائے پر سوار ہوتے تو اسے ایڑ لگاتے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، صدقہ لٹا رہا ہے خدا ان کے نام کا، صدقہ لٹا رہا ہے خدا ان کے نام کا، سونا نکل رہا ہے محمد کے شہر میں، ہر کوئی بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، ہر کوئی بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، مخلوق جا رہی ہے محمد کے شہر میں، محمد کے شہر میں۔